وَإِذَا حَدَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب وراثت کی تقسیم ہو اور ایسے رشتہ دار آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں، وَالْيَتَامَى، اور یتیم آ جائیں، وَالْمَسَاکِین، اور مسکین آ جائیں، اور وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو پھر ان کا دل خوش کرنے کے لیے اگر تمام ورثاء جو بالغ ہوں وہ مل کر راضی ہو کر کچھ حصہ ان غریبوں کو، ان یتیموں کو یا ان رشتہ داروں کو جن کا وراثت میں حصہ نہیں کچھ دینا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور اگر وراثت میں تمام ورثاء راضی نہ ہوں تو کوئی شخص اپنا حصہ لے کر اپنے حصے میں سے وہ حصہ ان رشتہ داروں کو، ان یتیموں کو، ان غریبوں کو دے سکتا ہے کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں، وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، پس تم انہیں اس مال میں سے کچھ دے دو، اور اگر نہیں دینا تو ان سے لڑو مت، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو، زبان میٹھی رکھو، حسن اخلاق کا پیکر بنو، جھڑکنا، دل آزاری کرنا یہ طریقہ درست نہیں۔ جو لوگ وراثت میں یتیم بچوں کا حق کھا جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ذرا وہ لوگ سوچیں کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ انتقال کر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کمزور بچے ہوں، خافوا علیہم، ذرا سوچو ان بچوں کی فکر مرنے والے کو کس قدر زیادہ ہوگی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا، تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہوا، ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم نہ ان کی پرورش کرتے ہو بلکہ تم ان کے حق کو کھاتے ہو۔ تم سوچو اگر یہ تمہارے ساتھ ہو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کوئی ان کے حق کو غصب کر لے، تمہارے دل کی کیا کیفیات ہوں گی۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور نہ صرف یہ کہ خود انصاف کریں بلکہ انصاف کی سچی بات سب سے کہیں، شرم نہ کریں، جو ظلم کر رہا ہے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں سیدھی بات اور سچی بات کہنی چاہیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ظلماً کھا لیتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹ میں صرف جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا میں تو جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی یتیموں اور تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے ہمیں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن اگر لوگ لعنت ملامت کریں، انہیں شرمندہ کریں، انہیں ذلیل و رسوا کریں، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں تو ایسے ظالم راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ظالموں کو بھی ہم گلے لگاتے ہیں، ان کی بھی واہ واہ کرتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا امیج گرانا نہیں چاہتے۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے سچی بات کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، حق بات بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ اب جو رکوع ہے یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 13واں رکوع ہے۔ اس میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے۔ اس رکوع کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے عرض کر دوں کہ وراثت کے مسائل ہم یہ رکوع سن لیں اور خود ہم تقسیم کر سکیں گے، عام لوگوں میں طاقت نہیں ہے۔ صرف اس رکوع کے ترجمے تفسیر سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے،
وہ اگر ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہیں اپنے پیسوں سے تو یہ جائز ہے، اور مرنے والے کی جائیداد میں سے کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ہے، جس شخص کا یہ مقروض ہوگا اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر جو مال بچ جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جائز وصیت کی ہے، شریعت کے حدود میں رہ کر جو جائز وصیت ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ لیکن اگر وصیت تہائی مال سے زیادہ ہو، یعنی 33% سے زائد وصیت ہو، مثلا اس کے بعد 3 کروڑ روپے ہیں اور یہ وصیت کرتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا، تو 1 کروڑ روپے مسجد میں دے دیں گے کہ یہ تہائی ہے۔ لیکن اگر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 1.5 کروڑ روپیہ مسجد میں دے دینا اور اس کی جائیداد میں 3 کروڑ ہے، تو 1.5 کروڑ یہ تہائی سے زیادہ ہو گیا، لہذا صرف 1 کروڑ دیں گے اور آدھا کروڑ جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے زیادہ، اس لیے کہ اب 2 کروڑ میں ورثہ کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد جو مال بچے گا اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا اگر ہے، اس کے بعد جو جائز وصیت ہے وہ تہائی مال پر اس کا نفاذ ہوگا، تہائی مال ہو یا تہائی مال سے کم، جو جائز وصیت ہو اس پر عمل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جتنا مال بچ جائے گا وہ مال ورثہ میں شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت میں یہ اصول یاد رکھیں کہ لا وصیت للوارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے، یعنی شریعت میں جس کو حصہ ملنے والا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوہ ہے، ماں باپ ہے، تو جن کو حصہ شریعت میں وراثت سے ملنے کا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی وصیت کی تو وصیت پر عمل نہیں ہوگا، انہیں وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے مال کی کوئی وصیت کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کی۔ ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آج کل لوگ اتنے نادان ہیں کہ قرآن کی بات کریں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اور مرنے والے کا وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیں تو فوراً وہ معاشرے کی شرم کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی مستند مفتی سے بیٹھ کر اپنے مال میں ورثہ کا فیصد کا تعین معلوم کر لے، اور وہ بیمار ہو، اسے یہ خطرہ محسوس ہو کہ میں انتقال کر جاؤں گا، تو وہ اس کا ایک وصیت نامہ بنا لے شریعت کے مطابق۔ مثلا اولاد ہے تو بیوہ کا حصہ شریعت میں 12.5% ہے، اور اگر اولاد نہیں تو بیوہ کا حصہ شریعت میں 25% ہے۔ تو مثلا اس نے وصیت نامے میں لکھ دیا کہ میں انتقال کر جاؤں تو تجہیز و تکفین، قرضہ، ان چیزوں کو نکال کر جو میرا مال بچے اس میں سے 12.5% میری بیوہ کو دے دینا۔ تو اس نے یہ وصیت کی ہے شریعت کے مطابق، کوئی اپنی طرف سے حصے کو چینج نہیں کیا۔ تو اس کا فائدہ صرف یہ حاصل ہوگا کہ وصیت نامے کی موجودگی میں اگر کوئی بیوہ کو حصہ نہیں دے گا تو لوگ اسے ملامت کریں گے، اور اس طرح بیوہ جو ہے وہ حصے سے محروم نہ ہوگی۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مال ان کے قبضے میں دے دیا، کہ بھئی دکان ہے تو یہ بیٹے کو دے دی، بیٹے نے قبضہ کر لیا، یہ بنگلہ ہے تو اب بیٹا رہنے لگا، یعنی خود اس سے لا تعلق ہو گئے اور ساری چیزیں اپنی اولاد میں تقسیم کر دی۔ اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ تقسیم کر دیں گے اور وہ چیزیں ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اور خود لا تعلق ہو جائیں گے، تو پھر یہ جو شریعت کا قاعدہ ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے، یہ وراثت کی تقسیم میں ہے۔ زندگی میں اگر دیں گے تو برابری فرض ہے، لڑکی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنے لڑکے کو دیا، یہ شرعی طور پر یہ فرض ہے۔ ہاں وراثت میں یہ تقسیم اور ہے، لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے۔ اور اگر تقسیم اس طرح کی کہ خود بنگلے میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بنگلے کا 20% میرے فلاں بیٹے کا ہے، 20% اس کا ہے، تو یہ تقسیم کی کوئی حیثیت نہیں، کہ زندگی میں اس نے قبضہ نہیں دیا، یہ وصیت بن گئی۔ اب وہی حکم ہے، یہ دیکھیں گے کہ جو شریعت نے وارثوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے یہ اس نے وہی حصہ مقرر کیا ہے یا کم یا زیادہ کیا ہے۔ تو لا وصیت للوارث کے تحت
اگر اس نے کم یا زیادہ کیا ہے تو زندگی میں کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، وہی تقسیم ہوگی جو شریعت کا اصول ہے۔ زندگی میں تقسیم سے ہماری جو پہلے مراد تھی وہ کیا تھی کہ وہ چیزیں اس کو دے دے اور خود لا تعلق ہو جائے، ان کا قبضہ دے دے۔ اس میں شرعی طور پر کیا ہے؟ برابری فرض ہے، اور جس کو دے دیا وہ اس کا مالک ہے، اب وراثت میں حصہ اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا ضمناً عرض کروں کہ جو بھائی اس طرح کرنا چاہیں کہ زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد کو دے کر خود لا تعلق ہو جائیں، فی زمانہ ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ اپنے لیے گزر اوقات کے لیے ایسا مال ضرور رکھیں کہ جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ آج کل یہ نحوست ہے، دین سے دوری کی نحوست ہے کہ اگر وہی باپ جس نے 4 فلیٹ تھے، چاروں فلیٹ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیے اور خود کہتا ہے میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا ہوں، کبھی اس میں رہوں گا، کبھی اس میں رہوں گا، کبھی اس میں رہوں گا، تو ہفتے میں اگر 2 دن بھی رہوں گا تو میرا گزارا ہو جائے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اولاد جب قبضہ کر لیتی ہے اور ان کی ملکیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بوڑھا باپ ان کے لیے بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ حالات اس طرح کے ہیں، تو اپنے لیے گزر اوقات کے لیے سامان رکھ کر باقی جائیداد وہ تقسیم کر دے برابر اور سب کا قبضہ دے دے۔ پھر جو مال اس کے پاس بچ جائے گا اس کے انتقال کے بعد شریعت کے اصول کے مطابق وہ تھوڑا سا مال ہوگا، وہ تقسیم ہو جائے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالی تمہیں سخت تاکید فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دیا جائے گا، جبکہ لڑکا لڑکی دونوں ہوں، اور اگر صرف مرنے والے کی لڑکیاں ہی ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر مرنے والے کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اور وہ 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان بیٹیوں میں کل جائیداد کا 2/3 66.67% تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، نہ دوسری بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، فَلَهَا نِصْفُ، تو اس ایک بیٹی کو آدھی جائیداد دی جائے گی۔ اب ذہن میں سوال ہوگا کہ جب آدھی جائیداد ایک بیٹی کو دے دی تو آدھی کا کیا کریں گے؟ یا اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد ہیں اور ان کو 2/3 دے دیا تو 1/3 جو بچ گیا اس کا کیا کریں گے؟ کیونکہ بیٹا تو ہے نہیں، تو اس کے لیے بھی شریعت نے دیگر ورثاء کا حصہ مقرر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین کے لیے، ماں کے لیے اور باپ دونوں کے لیے الگ الگ سدس 6واں حصہ ہے، مما ترکا، اس مال سے جو مرنے والے نے چھوڑا، ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ 6 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کر دے، ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ 6واں حصہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ جو اوپر مسئلہ گزرا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہوں تو پھر تقسیم اس طرح ہوگی کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے، 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب جن لوگوں کا حصہ قرآن نے مقرر کیا، حدیث پاک میں مقرر کیا، انہیں وراثت دے کر جو بچ جائے گا اس کی تقسیم ہوگی۔ مثلا بیوہ ہے تو بیوہ کو حصہ دے دیں گے 12.5%، ماں باپ ہیں تو 6واں حصہ ان کو دے دیں گے۔ اب جو جائیداد بچ جائے گی وہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم ہوگی۔ لیکن 2 بیٹی ہوں، 2 سے زائد ہوں یا 1 بیٹی ہو تو اس کا حصہ جو مقرر کیا گیا وہ کل جائیداد میں سے ہوگا۔